learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ العصر یہ مکی صورت ہے اور اس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا کہ اگر قرآن میں سے صرف یہی ایک صورت نازل کر دی جاتی تو سمجھدار بندوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ بزرگان سلف میں جب 2 مسلمان آپس میں ملتے تھے جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ صورت سنایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانے سے مراد دن رات کی گردش ہے، زمانہ جس میں انسان کے اچھے برے عمل واقع ہوتے ہیں، یعنی قسم ہے زمانے کی جس میں انسان کی عمر بھی داخل ہے، یا قسم ہے نماز عصر کے وقت کی جو کاروباری دنیا میں مشغولیت اور شرعی نقطہ نظر سے نہایت فضیلت کا وقت ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا سب گھر بار لٹ گیا، یا قسم ہے ہمارے پیغمبر کے زمانے کی جس میں رسالت اور خلافت کا نور اپنی پوری آب و تاب سے چمکا۔ ان الانسان، بے شک ہر انسان، لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہے۔ انسان سے مراد کافر ہے اور کہا گیا کہ اس سے مراد کافروں کی جماعت ہے، یعنی ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ انسان عام ہے، اور خسارہ ایسے نقصان کو کہتے ہیں جسے پورا کرنا مشکل ہو، جس کے لیے انسان وقت، صلاحیتیں، قوتیں، مال لگائے تو وہ سب کچھ ختم ہو جائے اور کچھ بھی انسان کے ہاتھ میں نہ آئے تو یہ خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ آپ کہہ دیں کہ ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ سورہ الکہف 103-104۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیکیاں کی، وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یعنی زندگی سے تو بس وہی نفع اٹھاتے ہیں جن کے دل ایمان لاتے ہیں اور جن کے اعضاء اس ایمان کی گواہی دیتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد وہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ فرائض ادا کر رہے ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رکتے ہیں۔ اعمال صالحہ کا لفظ اتنا وسیع ہے کہ خیر اور بھلائی کا کوئی کام بھی اس سے باہر نہیں ہوتا۔ اعمال صالح کے لیے 2 شرائط ہیں، ایک تو ایمان، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور حرام سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں۔ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کی ادائیگی ہے۔ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے، اس کی نافرمانی سے باز رہنے پر صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، یعنی وہ پریشانیوں پر، لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرتے ہیں اور اس کی دوسروں کو بھی تاکید کرتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح سے مومن اپنے آپ کی تکمیل کرتا ہے اور حق اور صبر کی وصیت سے وہ دوسروں کی تکمیل کرتا ہے۔ ان چاروں کاموں سے ہی انسان خسارے سے محفوظ رہتا ہے اور بہت بڑا نفع حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ العصر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔